علم کی فضیلت۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگوں کو کچھ بیان کر رہے تھے کہ اچانک ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں میں لگے رہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے، آپ نے دیہاتی کی بات کو سن تو لیا لیکن اسے پسند نہیں فرمایا، اور کچھ کہنے لگے، ایسا نہیں بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب آپ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے معلوم کیا کہ امانت کس طرح ضائع ہوگی۔ آپ نے فرمایا، جب ذمہ داری کے کام نالائق لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ امر سے مراد دینی معاملات ہے، جیسے خلافت، فیصلہ کرنا اور فتوے دینا وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی ضروریات کے لیے علماء کی طرف جانا چاہیے، اور علم والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق تلاش کرنے والوں کو تسلی بخش جواب دیں۔ علمی باتیں زور زور سے کہنا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر آپ ہمیں اس حالت میں ملے کہ ہم سے نماز میں دیر ہو گئی تھی اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پاؤں پر مسح کی طرح گیلے ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے تیز آواز سے 2 یا 3 بار فرمایا، دوزخ میں جانے والی ایڑیوں کے لیے بربادی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت تیز آواز میں نصیحت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سمجھانے کے وقت ایسا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔